جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار مخالفین و معاندین احمدیت کے شکوک و شبہات، اعتراضات و الزامات کے مدلل جوابات کے لیے ایک سلسلہ پروگرام شروع کر رہا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف ایک مذموم و مسموم، نفرت انگیز اور اشتعال انگیز مہم جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر مختلف یوٹیوب چینلز کے ذریعہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے بانی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، خلفائے احمدیت اور بزرگان سلسلہ کے خلاف زبان تان دراز کی جا رہی ہے۔ بظاہر تو اس مذموم و مسموم مہم کا یہی مطلب معلوم ہو رہا ہے کہ عوام الناس یعنی عام مسلمانوں کی مذہب سے جذباتی وابستگی کے تحت ان کے مزاج کے مطابق ان کی دلچسپی کا سامان کرتے ہوئے اپنے اپنے یوٹیوب چینلز کی رونق کو بڑھایا جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور از راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ خاکسار نے بیان کیا کہ مخالفین و معاندین احمدیت یوٹیوبرز عام مسلمانوں کی مذہب سے جذباتی وابستگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے احمدیت دشمنی میں ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے انتہائی شرمناک اور دل آزار پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ ایسے اخلاق سوز پروگرام پیش کرنے والوں اور سننے والوں کو احمدیت دشمنی ورثہ میں نسل بعد نسل ملتی چلی آ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو من حیث القوم احمدیت فوبیا کا شکار ہیں۔ بڑے صغیر کی اقوام جہالت، غربت، کرپشن، مذہبی انتہا پسندی اور عدم برداشت کی علامات و صفات سے متصف ہیں۔ نسل بعد نسل ان لوگوں میں یہ سبق دہرایا جا رہا ہے کہ احمدیت دشمنی بڑے ثواب کا کام ہے اور کسی احمدی کو قتل کر دینا ایک انتہائی گندے اور غلیظ گناہ گار کو بھی جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ برے صغیر کی جہالت اور مذہبی انتہا پسندی کا ایک واقعہ اس طرح مشہور ہے کہ ایک مسلمان پٹھان نے ایک غیر مسلم کو کسی ویرانے میں پا کر اس کو گرایا اور اس پر خنجر چلانے لگا، مگر خنجر چلانے سے قبل اسے کہا کہ کلمہ پڑھ لے، نہیں تو میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں۔ اب اس غیر مسلم نے دیکھا کہ وہ قتل ہوا چاہتا ہے تو سوچا چلو جی کلمہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اس غیر مسلم نے پٹھان سے کہا اچھا کلمہ پڑھاؤ۔ اس پر پٹھان نے کہا اوہ کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا، اور اسے چھوڑتے ہوئے بولا کہ تیری قسمت اچھی ہے تو بچ گیا۔ یہ تو پٹھان کی بات ہے جو قوم کے مجموعی مزاج کے اظہار کے لیے بیان کی جاتی ہے، مگر احمدیت فوبیا کی شکار قوم کی حالت اس پٹھان سے بھی بدتر ہے۔ یہ لوگ احمدیت کے خلاف جھوٹ در جھوٹ بول رہے ہیں۔ بڑے ظلم کی بات یہ ہے کہ احمدیوں کا جھوٹے طور پر اپنی طرف سے ایک مذہب یہ لوگ خود تجویز کرتے ہیں اور پھر احمدیت کے خلاف اپنے ان خود ساختہ اور من گھڑت توہمات کو زیر بحث لا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یہ لوگ احمدیت کے سچے عقائد کا دلائل کے ساتھ رد نہیں کر سکتے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے مخالفین و معاندین احمدیت کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے آج کے پروگرام کے لیے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی امام مہدی و مسیح موعود کے اعلان کے لیے آپ کی ابتدائی اور بنیادی الہام کا انتخاب کیا ہے۔ قبل اس کے کہ خاکسار یہ الہام بیان کرے، خاکسار یہ امر بطور خاص بیان کرنا چاہتا ہے کہ جس کسی کو بھی یہ پروگرام سننے کا اتفاق ہو رہا ہو وہ یہ الہام سن کر یہ نہ سمجھ لے
کہ اس نے یہ پہلے ہی سنا ہوا ہے اور وہ اس الہام کے مضمون سے آگاہ ہے۔ خاکسار اس الہام کی تشریح کو ایک نئے زاویہ سے پیش کر رہا ہے۔ اس الہام سے اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرتوں اور طاقتوں کا علم ہو رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام عجائب و لطائف اور حقائق و دقائق سے بھرا ہوا ہے۔ یہ الہام نہ صرف یہ کہ یہ ایک بڑی بڑی صداقتوں کا منبع ہے، بلکہ یہ الہام مخالفین و معاندین احمدیت کے بڑے بڑے شکوک و شبہات، اعتراضات اور الزامات کو دور بھی کر رہا ہے۔ اس الہام میں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی امام مہدی و مسیح موعود سے متعلقہ بنیادی حقائق بیان کر دیے گئے ہیں۔ ساری دنیا مل کر بھی اس الہام میں بیان فرمودہ دعاوی کو نہیں توڑ سکتی۔ یہ الہام بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بالمقابل بندوں کی باتیں ہیچ اور بے وقت ہوا کرتی ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنے دعوی امام مہدی و مسیح موعود کے اعلان کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس الہام کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے، وکان وعد اللہ مفعولا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ الہام اپنی کتاب اعضاء الاوہام میں لکھا۔ اس الہام میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ حیات مسیح کے عقیدے کا قرآن مجید اور حدیث میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں سے مسلمانوں میں آیا جب عیسائی لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے تو وہ یہ عقیدہ بھی ساتھ لائے، مگر ہر زمانے میں اسلام میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو وفات مسیح پر یقین رکھتے تھے، لیکن سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی بعثت بحیثیت امام مہدی و مسیح موعود ہونے کے وقت عالم اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ بن چکا تھا کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس الہام کے ذریعہ حیات مسیح کے عقیدہ کی اصلاح کی۔ دوسری بات اس الہام میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ الہام کی اس عبارت سے معلوم ہو رہا ہے کہ پیش گوئی نزول مسیح میں مسیح ابن مریم کے الفاظ بطور استعارہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وفات مسیح کا مضمون بطور خاص سمجھایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب اعضاء الاوہام میں وفات مسیح کے مضمون پر قرآن مجید کی 30 آیات لکھیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اس کتاب میں قرآن مجید، حدیث، عربی لغت، محاورہ عرب اور تاریخ کی روشنی میں لفظ توفی، لفظ مسیح، لفظ استعارہ، مسیل مسیح، ابن مریم، لفظ رفع و نزول، پیشگوئیوں کی حقیقت، احیاء موتا، دجال، یاجوج و ماجوج اور دابۃ الارض وغیرہ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے تثلیث و کفارہ کی حقیقت پر بھی روشنی ڈالی ہے، نیجے کہ توحید باری تعالیٰ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی شان بھی بیان فرمایا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار زیر بحث الہام کے حوالے سے بطور خاص جو مضمون بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وفات مسیح کا ثبوت مہیا ہو جانے کے بعد مخالفین و معاندین احمدیت کی طرف سے اٹھائے گئے تمام شکوک و شبہات، اعتراضات اور الزامات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ وفات مسیح کا مضمون یہ ثبوت مہیا کر رہا ہے کہ پیش گوئی نزول مسیح میں مسیح ابن مریم کے الفاظ بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں، اور اس سے مسیل مسیح اور مسیح موعود کے نزول کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے مسیح علیہ السلام کے دمشق کے شرقی جانب سفید مینار پر نزول فرمانے کا عقدہ بھی حل ہو جاتا ہے، اور اس سے ہی یہ مضمون بھی بخوبی سمجھ آ جاتا ہے کہ پھر کسر صلیب،
قتل خنزیر، دجال اور قتل دجال، یاجوج ماجوج اور دعوت الارض کے الفاظ بطور استعارہ بیان ہوئے ہیں اور تعبیر اور تعویل طلب ہیں، اور یہی وہ مضمون ہے جس سے اس آیت بطور مذہب ختم ہو جاتی ہے، اور یہی وہ مضمون ہے جس سے امت محمدیہ میں آنے والے امام مہدی و مسیح موعود کا مقام امت محمدیہ میں امتی نبی کا متحقق ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مضمون ہے جس کو سمجھ لینے کے بعد عام مسلمانوں کے لیے احمدیت میں شامل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، الہام زیر بحث مختصر، سادہ سا اور آسان سے الفاظ پر مشتمل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرتوں اور طاقتوں کا حامل ہے۔ مخالفین و معاندین احمدیت اس الہام میں بیان فرمودہ دعویٰ یہ کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے کو نہیں توڑ سکے اور نہیں توڑ سکتے۔ اس حقیقت سے نہ صرف یہ کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود سچا ثابت ہو رہا ہے، بلکہ ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ہو رہا ہے جو مخالفین احمدیت کی طرف سے جھوٹے طور پر پیدا کیے جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب اذا الاوہام میں بعنوان اے شک کرنے والو آسمانی فیصلہ کی طرف آ جاؤ لکھتے ہیں، اے بزرگو، اے مولویو، اے قوم کے منتخب لوگوں، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کی آنکھیں کھول لے، غیظ اور غضب میں آ کر حد سے مت پڑھو، میری اس کتاب کے دونوں حصوں کو غور سے پڑھو کہ ان میں نور اور ہدایت ہے، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی زبان کو تکفیر سے تھام لو، یاد رکھو کہ خدا صادقوں کا مددگار ہے، وہ اسی کی مدد کرے گا جس کو سچا جانتا ہے، چالاکیوں سے باز آ جاؤ کہ وہ نزدیک ہے، کیا تم اس سے لڑو گے؟ کیا کوئی متکبرانہ اچھلنے سے در حقیقت اونچا ہو سکتا ہے؟ کیا صرف زبان کی تیزیوں سے سچائی کو کاٹ دو گے؟ اس ذات سے ڈرو جس کا غضب سب غضبوں سے بڑھ کر ہے۔ پس گالیاں دینے والے مخالفین و معاندین احمدیت کو قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرے خود اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ کیا انہوں نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ پر حت المقدور غور و فکر کی ہے یا نہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔